تمہارا بیٹا یہ چاند چڑھائے گا کہ میری بھتیجی کو اٹھوا لے گا۔ تم نے کیا سوچا میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ بتا کہاں ہے وہ؟ کہاں چھپایا اس نے میری بھتیجی کو؟ یہ نہ کہنا تم نہیں جانتی، ہر کام وہ تمہاری شاہ پر ہی تو کرتا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے عدن؟ میر عالم نے آتے ہی بیوی کو صحن میں گھسیٹ لیا۔ تم اس منحوس کی وجہ سے میرے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، میں زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ اگر آئندہ میرے بھائی یا ان کے بچوں کو کچھ کہا، بدذات عورت، تم نے اجاڑ دیا میرا گھر، مجھے میرے بھائی سے دور کر دیا، میری اولاد کو میرے خلاف کر دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر گھر آیا تو ابا کو غصے سے پاگل ہوتے اماں کو پیٹتے دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بتا کہاں ہے میری بیٹی، کہاں چھپایا ہے تو نے عدن کو؟ انہوں نے اماں کا چھوڑ کر جھٹکے سے اس کا گربان تھما۔ اچھا تو یہ وجہ ہے اسے گرج چمکی۔ واہ بھائی، بڑی کوئک سروس ہے آپ کے بھائی کی، اپنی زبان کو لگام دے۔ بتا کہاں آتا؟ تو نے مجھے بھائی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، بے غیرت انسان، اپنے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے حیا نہ آئی تجھے؟ میں مر کیوں نہ کہ اپنے بھائی کو اس حالت میں دے کر۔ میر عالم روتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ کے، جس اولاد کے سب کچھ کیا آج اس اولاد نے انہیں کنارے سے لگا دیا تھا۔ بڑے ہول اٹھ رہے آج بھائی کے لیے، بھول گئے کیا کیا تھا انہوں نے؟ منہ بند کر لیا اپنا، کچھ غلط نہیں کیا تھا انہوں نے، تم لوگ اسی قابل تھے۔ بتا کہاں ہے عدن؟ نہیں بتایا تو کیا کر لیں آپ؟ کیا کر لیں گے آپ؟ اگر تو نے مجھے اس کا نام بتایا تو میں کھڑے کھڑے تیری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ جہانگیر نے دہل کر باپ کو دیکھا، دماغ تو نہیں ہل گیا؟ کیا بول رہے، کچھ پتہ بھی ہے؟ بے بتا دے اس کو، کیوں ماں کو اس عمر میں گھر سے نکلوائے گا؟ بے دیکھ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے آگے، بتا دے اس کو کہاں ہے وہ؟ پروین میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اماں تو وہیں گر گئی۔ پروین میں تجھے طلاق دیتا ہوں، رک جائیے با، میں بتاتا ہوں، میں اسے کوٹھے پہ بھیج آیا تھا، نہیں برداشت ہوا مجھ سے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کی ہو جائے۔ انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا، میں نواب عالم کو منہ کے بل گرانا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ابا، میں کیوں بھیجا اس کو؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر میں نے کیوں؟ ابا یہ سنتے ہی زمین پر گر گئے، انہیں اگلا سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ اسے یہاں پہ قید ہوئے 1 ہفتے سے زائد ہو چکا تھا، وہ کہ پہلے والے خوف میں اب کمی آ گئی تھی، مگر تنہائی اور سناٹے کی وحشت کسی طور کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ سارا دن خاموشی سے بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی، کیا ساری زندگی وہ ادھر گزارے گی؟ اس نے مجھے یہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی خبر نہیں لی، آیا میں جی رہی ہوں یا مر گئی؟ مگر اسے کا وہ میرا کیا لگتا ہے جو مجھے پوچھنے کو آئے گا؟ سارا دن وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہتی، جب بالکل ہمت جواب دے جاتی تو مجبوراً کچن کا رخ کرنا پڑتا۔ ہر کل تھا میری زندگی قید میں گزرے گی، کیا قیامتیں ٹوٹ پڑی ہوں گی گھر والوں پہ، کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ ہاں ان سب کو مجھ پہ یقین ہے، وہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے یہ حرکت کس نے کی ہے، کیا بیتے گی بابا پر جب انہیں پتہ چلے گا۔ اب بھی وہ حال میں صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی صفحے کے نقطے کو سوچ رہی تھی، جب حال کے دروازے سے لاگ کھلنے کی آواز آئی، وہ ایک دم صوفے پہ اچھل پڑی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یہاں پہ کوئی نہیں آگا، تو یہ کون کھول ہے دروازہ؟ اس سے پہلے کہ وہ باغ اور کمرے میں چھپ جاتی، کوئی بڑے ٹھار سے دروازہ کھولتا وہ اندر آ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر وہیں جم گیا، آنکھوں میں پہلے الجھن ابھری، پھر بے یقینی اور آخر میں غصے سے رگیں تن گئی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ عدن تو کاٹو بدن میں لہو نہیں کہ مستحق ہو گئی، زبان بالکل گنگ تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے، کون ہو تم؟ یہاں کیسے؟ کون لایا ہے تمہیں یہاں؟ وہ کانپتی ہوئی اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ زبان نہیں ہے کیا منہ میں؟ کیسے آئی ہو یہاں پہ؟ مگر بجائے جواب دینے کے اس کے آنسو گرنے لگے۔ بند کرو اپنا یہ رونا، دائم لایا ہے کیا تمہیں؟ اس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ جی انہوں نے اونچی آواز میں دائم کو کل کب سے ہو یہاں پہ؟ مگر اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو خوفزدہ انداز میں اس سور بور شخص کو دیکھ رہی جو مہذب انداز میں گالیاں دیتے ہوئے کسی کو فون کر رہا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، کب تک آئیں گے؟
آئیں گے آپ؟ دائم نے موبائل پر ڈیڈی کی کال ریسیو کرتے ہی پوچھا۔ ہیلو ڈیڈی، کیا بات ہے؟ آپ بول کیوں نہیں؟ 10 منٹ کے اندر اندر اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچے۔ جی کیا کیا کہا آپ نے؟ وہ بے احتیاط سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اونچا سننے لگے اور 10 منٹ کے اندر اندر فلیٹ پہ پہنچے۔ مگر آپ اب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری بہن سے ملنے آیا تھا یہاں۔ اگر 10 منٹ میں نہ پہنچے تو حال دیکھ لینا اپنا۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ طلال نے فون بند کر دیا۔ اسے لگا تھا جیسے آفس کی چھت سر پہ آ گری ہو۔ وہ بے احتیاط چکرا گیا کہ چین اٹھاتے وہ اندھا دھند دروازے کی جانب آگا۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ فل اسپیڈ میں گاڑی بھگاتے ہوئے 3 بار ایکسیڈنٹ ہوتے بچا۔ اس کی گاڑی سے بچتا ہر پاکستانی اسے 100 گالیوں اور کوسوں سے نواز رہا تھا۔ وہ شٹ، ٹریفک سگنل پہ ریڈ لائٹ دیکھتے اس نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ ڈیڈی کیسے پہنچ گئے وہاں؟ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ میں اس کے دماغ نے لاہ عمل ترتیب دیا۔ وہیں کھڑے کر اس نے تیزی سے علی کا نمبر ڈال کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ چوتھی بیل پہ علی کی آواز ہے، اگر تو نے مجھے اس لیے فون کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ آ کر لنچ کروں تو یہ بھول ہے تیری؟ میں بزی بندہ ہوں، ہر ایرے گیرے کے ساتھ منہ اٹھا کر نہیں چل پڑتا، سو خبردار آئندہ مجھے فون نہ کرنا۔ منہ بند کر موٹے، پہلے میری بات سن۔ ابھی 10 منٹ کے بعد میں تجھے کال کروں گا۔ اس وقت ڈیڈی میرے سامنے ہوں گے۔ تو نے مجھ سے ایسے بات کرنی ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے میری شادی ہوئی ہے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر، اور تم اس میں گواہ کے طور پر شامل تھے، اور تمہارے گھر والے بھی اس چیز سے باخبر ہیں۔ ہولڈ آن، ایک منٹ، کیا بک رہا ہے؟ کون سی شادی، کون سا گواہی، کون سی سٹوری ہے؟ دماغ تو نہیں ہل گیا تیرا؟ اب کہیں سے بچے نہ لے آنا علی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صرف وہ سن، میں بعد میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی 10 منٹ بعد فون کروں گا، اسپیکر آن ہوگا، تو نے سب کچھ سنبھالنا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ سگنل کھل چکا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سمجھ گیا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ تو زندہ نہیں بچے گا۔ ہاں بیٹا، میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں، تو بگاڑتا جا، سب کچھ میں پیچھے پیچھے سنوارتا ہوں، اور تو اور اب تیرے جھوٹے نکاح کا سچا گواہ بھی بن جاؤں۔ بغیر چھوارے کے منہ بند کر، میں پہنچ چکا ہوں، 10 منٹ بعد فون کرتا ہوں، پلیز سب کچھ سنبھالنا، برباد نہ دینا کہیں۔ وہ فون بند کرتا ہوا فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیٹھے طلال ہونہار نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عدن دوسرے صوفے کے پاس کھڑی تھی، وہ ماتھے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم ڈیڈی، آپ یہاں پہ کیسے؟ کوئی کام تھا تو مجھے کہہ دیا ہوتا۔ وہ لہجے میں خوشگواریت سموتا ان کی جانب آیا، جیسے اسے ڈیڈی کے آنے کی بے انتہا خوشی ہوئی ہو۔ طلال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ کون ہے یہ؟ اس نے صوفے کے پیچھے کھڑی عدن کو دیکھا۔ ڈیڈی، یہ عدن ہے، نام نہیں پوچھا میں نے، کس حیثیت سے موجود ہے یہاں پہ؟ وہ غصے میں صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیڈی، شی از مائی وائف۔ گلے میں ابھرتی گلٹی واضح نظر آ رہی تھی۔ عدن نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ جسٹ شٹ اپ، میں نے ہر چیز کچھ دن کے لیے تمہارے حوالے کر دی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ہر شے میں اپنی منمانیاں کرنے لگو گے؟ طلال کی داڑھ پورے فلیٹ میں گونجی تھی۔ جہاں سے اسے لائے ہو وہیں چھوڑ کر آؤ، اور تم لڑکی، میری بیٹی کو تو اچھے برے کی ویسے ہی تمیز نہیں، تمہارے لیے ہی یہی بہتر ہے ابھی کہ ابھی یہاں سے نکلو۔ طلال جیسے اس کی جانب بڑھے، وہ فوراً ان کے اور عدن کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ فار گاڈ سیک ڈیڈ، کہاں جانا ہے اس نے؟ میری بیوی ہے تو میرے ہی گھر میں رہے گی نا، بکواس مت کرو میرے سامنے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کسی بھی رات چلتی لڑکی کو پکڑ کر لے آؤ اور کہہ دو کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو میں یقین کر لوں گا، پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ دیکھیے انکل، آپ کو کوئی؟ عدن کچھ کہنے لگی تھی کہ دائم نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا، دوبارہ اس میں سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ لڑکی، تم نے سنا نہیں کیا؟ اٹھاؤ اپنا بوریا بستر اور فوراً نکلو یہاں سے، دوبارہ اس طرف منہ بھی مت کرنا ورنہ جانتی نہیں ہو مجھے۔ جیسے ہی وہ دوبارہ اس کی جانب بڑھے، دائم نے عدن کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ ڈیڈی، یہ کہیں نہیں جائے گی، آپ نے جو کہنا ہے مجھ سے کہیں سے بیچ میں مت لائیے۔ بیٹی کی ڈٹائی پر وہ کھول کر رہ گئے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو میں علی سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ یہ علی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ وہ گواہ ہے ہمارے نکاح کا، بلکہ اس کی پوری فیملی موجود ہے یہاں۔ دائم کی بات سن کر انہیں واقعی دن میں تارے نظر آ گئے۔ انہیں علی کا فون ملا کے اسپیکر آن کر دیا۔ بیل جا رہی تھی۔ 5 منٹ بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو علی، کیسے ہو؟ میں دائم بات کروں۔ آج کیسے فون کر لیا؟ آج کیسے یاد آ گئی ہماری شادی؟ کیا کروائی؟ تم تو سب کچھ ہی بھول گئے ہو، مانا اب تو شادی شدہ ہے، کہاں ٹائم ہوگا تیرے پاس ہمارے لیے؟ مگر تھوڑی سی شرم بھی
ہوتی ہے بندے میں، اتنی آسانی سے تو مجھے بھول گیا۔ نہیں یار، بس آج کل مصروفیات زیادہ تھی۔ انفیکٹ آج میں تجھ سے ملنے ہی آنا چاہتا تھا۔ ہرگز بھی نہیں، امی تم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتی ہیں، اس سے پہلے آ کر میرا ڈبل خرچہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھابھی کو ساتھ لے کر ڈنر پہ ہی آنا۔ انکل کو بتا دیا گیا، ویسے میرا خیال ہے جتنا تو گامڑ ہے تو نے انہیں اب تک کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ دیکھ یار، تو انہیں ساری بات کلیئر کر دے، وہ بہت برائٹ مائنڈڈ انسان ہے، لو میرج کرنا گناہ تھوڑی ہے۔ پھر بھابھی تو ہیں اتنی اچھی، انکل کچھ نہیں کہے کہ تجھے علی کی نمبر 1 پرفارمنس پر اس نے چہرہ پھیر کر پر مشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ علی ادن پھٹی پڑی آنکھوں سے کبھی اسے اور کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جہاں کوئی عقل سے پیدل انسان نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے ڈیڈی کو دیکھا، جن کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ چل علی ٹھیک ہے، آنٹی کو بتا دینا ہم دونوں ضرور آئیں گے، اوکے آج شام آفس کا چکر لگانا، پھر بات کریں گے، اس نے کہہ کر لائن کاٹ دی۔ فون بند ہوتے ہی ڈیڈی راستے میں پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ڈیڈی کے جاتے اس نے اطمینان بڑی سانس ہارٹ کی اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگا لی۔ پانی پینے کے بعد اعصاب کچھ نارمل ہوئے تو ذہن سامنے کھڑی لڑکی کی جانب متوجہ ہوا، جو اب بھی بے یقینی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جائیے ادھر، اب کھڑی کھڑی بے ہوش نہ ہو جانا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ کیا کیا ہے میں نے؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا اپنے ڈیڈی سے؟ تو اور کیا کرتا، بتا دیتا کیا کہاں سے لایا تھا آپ کو، کیا جواز دیتا، کیوں ہیں آپ یہاں پہ؟ اس کی بات پہ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس جگہ سے آپ کو کسی غلط نیت سے ہرگز نہیں لایا تھا، مگر یہ بات صرف آپ اور میں ہی جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتی۔ ابھی صرف ڈیڈی کو پتہ چلا ہے، آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ کی یہاں موجودگی میرے لیے پرابلم بن رہی ہے۔ وہ بات کرنے کے لیے تمہید باندھ رہا تھا، عدن کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ پھر کیا ہوگا؟ اب آئی کین ہینڈل دس میٹر، اگر آپ میرا ساتھ دے تو کیا مطلب کیا کرنا ہے مجھے؟ اس نے ایک نظر صوفے پہ بیٹھی حالات سے سہمی لڑکی کو دیکھا، جو بات وہ کہنے جا رہا تھا کہ وہ نہ مانی تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جو ڈیڈی کو بتا وہ سب سچ کرنا ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا کیا؟ وہ سپرنگ کے تحت صوفے پر اچھلی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کا حل صرف یہی ہے میری نظر میں، مگر میں کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں کیسے کاٹ سکتی ہوں آپ سے نکاح؟ نہیں، میں ہرگز نہیں کاٹ سکتی، کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ محترمہ، مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے نکاح کرنے کا، یہ سب صرف آپ کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں کرنا تو نہ کرے، یہ تو میرے لیے اور بھی اچھا۔ میں نے تو بلا وجہ ڈیڈی کو اپنے خلاف کر لیا۔ چلیے اٹھیے، چھوڑ کے آؤں آپ کو واپس۔ کہاں چھوڑ کے آنا ہے مجھے؟ جہاں سے لایا تھا اور کہاں؟ اٹھیے جلدی کرے، میرے پاس ٹائم نہیں۔ ہرگز نہیں، وہاں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ تو آپ کر کیا سکتی ہیں وہ بتا دیں؟ نکاح مجھ سے کر نہیں سکتی، واپس آ جانا نہیں چاہتی، یہاں بغیر کسی رشتے کے میں آپ کو رکھ نہیں سکتا۔ سو بتائیے کیا کروں میں؟ دیکھیے میں یہاں پر آپ کو مزید نہیں رکھ سکتا۔ آہستہ آہستہ میرے سرکل میں یہ بات پھیل جائے گی، اور فی الحال تو میں کوئی اسکینڈل افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ابھی تو ڈیڈی چلے گئے ہیں، مگر ان کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ممی کو لینے گئے ہوں اور کچھ دیر بعد دوبارہ یہاں پہ ہلا بول دے۔ سو اب یہ سب ضروری ہو چکا ہے، آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں۔ فرسٹ یہ کہ آپ مجھ سے نکاح کریں، پھر آپ یہیں پر رہیں گی، میری ذمہ داری ہوں گی، آپ کے ہر اچھے برے کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو وہیں چھوڑ جہاں سے لایا تھا، کیونکہ میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ میں نہیں چاہتا آپ واپس اس دلدل میں پہنچ جائے جہاں سے نکلنے کا دوبارہ کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ضروری نہیں ہر بار کوئی دائم تلال اگر آپ کو بچا لے۔ وہاں جانے کی صورت میں کیا ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ پھر بھی میں اپنا کوئی فیصلہ آپ پر نہیں تھوپنا چاہتا، آخری فیصلہ آپ کا ہوگا، جو ٹھیک لگے وہ بتائیے۔ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، جلدی سے فیصلہ کر، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر اب فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ عدن کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھہر گئے، وہ ساری راہیں مسدود کر کے اب فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ وہ نظروں میں بے یقینی لی اسے دیکھ رہی تھی، تبھی دائم کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ علی کا میسج تھا، اگر کام نہیں بنا تو دوبارہ فون کر۔ 2-4 اور ڈائلاگ میرے ذہن میں آ چکے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہوں گا ڈیڈی بیچارے کو تیرے ولیمے کی فکر پڑ جائے گی۔ علی کے میسج پہ وہ اپنا کہہ نہ روک سکا، آئی لو یو سو مچ۔ اس نے علی کو رپلائی دے کر فون سر پر رکھ دیا۔
آپ بجائے مجھے ایسے دیکھنے کے ہر پہلو پر غور کر لے، 5 میں سے 2 منٹ تو گزر ہی چکے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے سیکنڈ آپشن چوز کر لی۔ اس کے بولنے پر عدن کو واقعی ہوش آ گیا۔ نہیں، میں واپس کبھی نہیں جاؤں گی۔ جو شخص میری ہاتھ اپنے بال کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے وہ مجھے دنیا کے بیڑیوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، ضروری نہیں ہر بار کوئی دائم تلال آ کر مجھے بچا لے۔ اگر یہ مجھے واپس چھوڑا ہے تو نہیں، یہ معاشرہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر مجھے خود کو بچانے کا آخری موقع ملا ہے تو میں اسے کبھی نہیں گنواؤں گی۔ مگر اماں بابا کیا وہ مجھے تسلیم کر لیں گے؟ آخری پوائنٹ پہ وہ جرجری لے کر رہ گئی۔ یہ آخری موقع تھا، ورنہ پھر سے خریدار آئیں گے، پھر سے اس کی بولیاں لگیں گی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پوری جان سے لرز گئی۔ اب بھی وہ تکلیف یاد آتی تو آنسو بل بل آنسو سے گرنے لگتا۔ اب دوبارہ کسی آزمائش کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ شخص جیسا بھی ہوگا کم سے کم مجھے رہنے کے لیے چھت تو دے دے گا نا۔ سر پہ آسمان اور پاؤں کے نیچے زمین کا مطلب اب وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ 5 کی بجائے 8 منٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو سیکنڈ آپشن قبول ہے، سو چلیے ایسا ہی صحیح۔ اٹھیے، چھوڑ آؤں آپ کو، میں نکاح کے لیے تیار۔ اس نے خود کو کہتے سنا۔ آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دائم نے بے احتیاط صوفے کی بیک سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا عدن مر کے بھی سیکنڈ آپشن قبول نہیں کرے گی، اس لیے اس نے فرسٹ آپشن کے بے انتہا فوائد اور سیکنڈ آپشن کے ڈبل نقصانات اس کے سامنے رکھے تھے۔ آپ کمرے میں جائیے، میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ ربوٹ کی مانند اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ساری حسیات مردہ ہو چکی تھی۔ عدن کے جانے کے بعد اس نے علی کو فون کیا۔ وہ فون اٹھاتے دوبارہ شروع ہو گیا۔ یار دائم، اگر تو کہے تو میں انکل سے بات کروں۔ اب یہ کوئی ڈکا چھپا معاملہ تو رہے گا نہیں۔ الیکشن نزدیک ہے، مخالفین تو اس طرح کی باتیں بہت اچھالتے ہیں۔ انکل کو چاہیے بھابھی کو ایکسیپٹ کر لے، ورنہ اگر دشمنوں کو بنک بھی پڑ گئی تو انکل کی کرسی تو گئی۔ میرا خیال ہے انہیں پہلے ہی تمہارا ولیمہ کر کے سب کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ بس کر دے علی، بس کر دے، چلے گئے ہیں ڈیڈی۔ دائم نے بے تحاشا ہنستے ہوئے سے درمیان میں رکا۔ تو پہلے باق دیتا نا، میں تو انکل کو بلیک میل کرنے کے لیے 150 ڈائلاگ سوچ کر بیٹھا۔ ویسے بھی انکل نے سب سے زیادہ عزیز کرسی ہی ہے، جو کام کروانا ہوتا ہے انہیں انہی دنوں میں کروایا کر۔ مشورے کا شکریہ، اب ذرا کھل کر بتا معاملہ کیا تھا۔ وہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایسا کر ایک نکاح ہوا اور چند گواہوں کا بندوبست کر، صرف آدھے گھنٹے کے اندر جلدی سے سب کو فلیٹ پہ لے کر آ جا۔ آئی ایم ویٹنگ۔ او بھائی، تیرا دماغ کہیں سیر تو نہیں کرنے گیا؟ بریک پہ پاؤں رکھ لے۔ پہلے نقلی نکاح اب اصلی نکاح، تو بتاتا کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے تیرا؟ تم آؤ گے تو ہی بتاؤں گا، فی الحال سب کو لے کے پہنچ اور صرف اعتماد والے بندے لانا، اور ہاں رابی کو بھی ساتھ لے کے آنا، آنٹی کو بنک بھی نہ پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں، پر بارات کہاں لے کے جانی ہے؟ کون سی بارات؟ نکاح یہی میرے فلیٹ پہ ہوگا کیا؟ مطلب دلہن پہلے سے ہی موجود ہے کیا؟ او مائی گاڈ دائم تلال، آج تو میرے دل کے چاروں خانوں سے اتر گیا ہے۔ شٹ اپ، جتنا کہا ہے بس اتنا کر۔ آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ۔ آدھا نہیں یار، 1 گھنٹہ لگ جانا ہے مجھے۔ نہیں صرف آدھا گھنٹہ۔ ڈیڈی فی الحال چلے گئے ہیں، ان کے دوبارہ آنے سے پہلے میں یہ سب فکس کرنا چاہتا ہوں۔ نہ بیٹا نہ، آدھا گھنٹہ تو مجھے گواہ اکٹھے کرتے لگ جانا ہے، باقی آدھے گھنٹے میں چھوارے بھی پیک کروانے ہیں۔ کہ تو نے چھوارے کیا کرنے ہیں؟ تو خود یہاں پہ میرے لیے آ جا، وہی بہت ہے۔ او پائی، پاکستان میں کون سا نکاح ہے جو بغیر چھواروں کے ہوا ہو؟ کم سے کم میں تو سوکھے منہ تیرے گواہوں والے خانے میں دستک نہیں کر سکتا، اور میرے پاس جو گواہ ہیں نا، جب تک انہیں 2 چھواروں کی تھیلیاں نہ ملی وہ کسی صورت گواہی نہیں دیں گے، اس لیے ابھی سے سوچ لے۔ تو تجھے کس نے کہا کہ تو اپنے جیسے اکٹھے کر کے لیا؟ دیکھ اس وقت میں بہت ڈپریسڈ ہوں، اس سے پہلے کہ ڈیڈی دوبارہ آ جائیں مجھے یہ سب حل کرنا ہے۔ اگر نہیں آ سکتا تو بتا دے تاکہ میں خود کر لوں سب کچھ۔ دائم کی کسیلی آواز سنتے وہ فوراً لائن پہ آ گیا۔ اچھا سیریس تو نہ ہو آ رہا ہوں، بلکہ نکل پڑا ہوں، چھواروں والا تو پیچھے رہ گیا بیچارہ۔ اس سے پہلے کہ علی کی بک بک دوبارہ شروع ہوتی اس نے فون بند کر دیا۔ رابی جلدی سے تیار ہو جا، ہمیں ایک جگہ پہ جانا ہے۔ کہاں پہ؟ میرے دوست کی شادی صرف 10 منٹ ہے، تمہارے پاس اگر ریڈی ہو سکتی ہو تو ہو جاؤ۔ صرف 10 منٹ میں؟ اچھا یار میں امی سے پوچھ کے آتی ہوں۔ نہیں امی سے نہیں پوچھنا، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، صرف ہم دونوں نے جانا ہے۔ ہاں وہ کیوں؟ امی کو بتائے بغیر نہیں جانا میں نے۔ دیکھو رابی، یہ ضروری ہے، امی کو بنک بھی نہ پڑے۔ میرے پاس ٹائم کم ہے،
سہریہ پلیز۔ اگلے 10 منٹ میں وہ جلدی سے تیار ہو کے آئی۔ امی میں نادیہ سے کچھ نوٹس لینے جا رہی ہوں، بھائی کے ساتھ دیر ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ امی کا جواب سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر آئی، جہاں علی بستر پہ بستر دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ امی دروازے تک آتی اس نے جلدی سے گاڑی بھگا لی۔ اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ بتایا تو ہے میرے دوست کی شادی۔ کون سے دوست کی جو امی کو بھی بتانے نہیں دیا؟ جب جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا۔ تمہاری باتیں مجھے مشکوک لگ رہی۔ ہائی کہیں تم تو نہیں جا رہے شادی کروانے؟ دائم کا نکاح ہے کیا؟ دائم بھائی کا اس کی پرجوش جی پہ علی نے کانوں پہ ہاتھ رکھا۔ پھر تم نے امی کو کیوں نہیں بتانے دیا؟ اس لیے کہ وہ گھر والوں کے علم لائے بغیر شادی کرے۔ ہائے اللہ، یعنی خفیہ شادی کیوں کر رہے ہیں وہ؟ ایسا تمہیں روکنا چاہیے تھا انہیں۔ اگر انکل کو پتہ چل گیا تو؟ میرے کہنے پہ تو نہیں رکا، تم جا کے روک لینا اسے۔ اب بڑا مہربان، میرا سار نہ کھاؤ، چپ کر کے بیٹھو۔ لڑکی کے گھر والے مان گے کیا اس شادی کے لیے؟ یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، منہ بند کر، وہاں جا کے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس سے چپ کروا کے وہ دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ نواب عالم پہ بھائی کی موت کی خبر بجلی بن کے گری تھی۔ ساری عمر وہ بھائی سے دور رہے تھے، مگر اب اس کی موت نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا ہو۔ ہوا کیا تھا اسے؟ کل تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا میرے پاس سے، پھر ایک دن میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ بس آپ کے پاس سے ہی ہو کر آئے تھے، آتے ہی طبیعت خراب ہو گئی ان کی۔ میر عالم کے چھوٹے بیٹے نے رکھے لہجے میں جواب دیا۔ نواب عالم سب کے گھونٹ پڑ کے رہ گئے۔ عبداللہ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ جہانگیر کہاں ہے نبیل؟ عبداللہ نے چھوٹے نبیل سے پوچھا۔ جب سے وہ آئے تھے جہانگیر نظر نہیں آیا۔ مجھے کیا پتہ، مجھ سے کون سا پوچھ کے جاتا ہے وہ؟ نبیل کہہ کر باقی آئے لوگوں سے تعزیت وصول کرنے لگ گیا۔ اندر اماں پروین چچی کو ساتھ لگا تسلی دے رہی تھی، مگر وہاں پہ اکثر خواتین بجائے دکھ درد بانٹنے کے نواب عالم کی قسمت پہ افسوس کر رہی تھی۔ چودھری نواب تو قسمت ہی ماری لکھوا کے لایا ہے۔ پہلی بیٹی گھر سے بھاگی، اب بھائی بھی سارا کچھ چھوڑ کے اوپر پہنچ گیا۔ حالانکہ نمبر تو پہلے چودھری نواب کا ہی تھا، پر آئی کو کون ٹال سکتا ہے؟ چھوٹا بڑا پہلے ہی چلا گیا۔ چھوٹا بڑا پہلے چلا گیا۔ ان جاہل عورتوں کی باتوں پہ اماں نے دہل کر پہ ہاتھ کا کچھ پتہ چلا کہاں چلی گئی ہے وہ لڑکی؟ اللہ جانے بہن، میرے خیال میں تو کوئی اونچا ہی ہاتھ مارا ہوگا اس نے۔ اماں میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان عورتوں کی زبانیں بند کروا دیتی۔ ان کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ سب تو شاید اب تعمر جیلنا تھا۔ باپ کے جنازے پہ بھی جہانگیر موجود نہ تھا، یہاں تک کہ میر عالم پہ منو مٹی ڈال دی گئی تھی، مگر جہانگیر نہ آیا۔ چچا کے سوئم کے بعد عبداللہ نے ہر چیز ایس پی دانیال سے ڈسکس کی۔ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ جب وہ گھر آیا تھا میں کوئی بھی کیس اس پہ ڈالتا۔ اب خدا جانے وہ کہاں چلا گیا۔ اس کی فیملی تو ہے نا، اس سے پتہ کرو۔ سوئم کے بعد اس کی ساری فیملی کون سے جا چکے، کسی کو کچھ علم نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ہی کہیں غائب ہو گئے۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب ایک پری پلانڈ گیم ہے۔ دانیال تم کسی بھی طریقے سے اس کا پتہ چلا، اسے فیک ہی تو سراہ تھا، اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ پریشان مت، میں کوشش کرتا ہوں۔ دانیال کی طفیل تسلی پہ وہ پریشانی مسرت دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ علی رابی کو فلیٹ پہ چھوڑ کر خود گواہوں کو لینے چلا گیا۔ دائم نے اسے دیکھ کر سکھا سانس لی۔ اس نے اسے بالخصوص عدن کے لیے ہی بلوایا تھا۔ اسے واقع سہارے کی ضرورت تھی۔ دائم نے مجھ سے اسے کچھ سچ جھوٹ ملا کر بتایا۔ وہ پریشانی سے سہلاتی عدن کے کمرے کی طرف چل گئی۔ انہیں کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ایک ڈری سہمیت سی لڑکی بیٹھی تھی۔ رابی کو بے احتیاط اس پر ترس آیا۔ السلام علیکم، میں ربیل ہوں، دائیں بھائی کے دوست کی بہن۔ عدن کو تو سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ رابی خود ہی آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عدن نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر رابی کام سی کی۔ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد علی دروازہ ناک کر کے ہاتھ میں رجسٹر تھامے اس تک آیا۔ رابیل نے رجسٹر اور پین اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے تاثر نظروں سے سامنے پڑے رجسٹر کو دیکھا۔ آپ مجھے بالکل رابی کی طرح ہیں، پلیز بغیر کسی ٹینشن کے سائن کر دیں۔ دائم کی گواہی میں دیتا ہوں، آپ مجھ پر پورا اعتبار کر سکتی ہیں۔ آج سے میری ایک نہیں دو بہنیں ہیں۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی، نکالنامہ اور پین سامنے پڑا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنے سارے حقوق ممبر کے لیے کسی اور شخص کے نام کرنے والی تھی، پھر ساری زندگی کے لیے ایک اور نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ وہ عدن نواب عالم سے عدن اس کے ہاتھوں میں تھما پین لرز گیا۔ پہلے صفحے پہ عدن نواب عالم لکھتے، آنسو کی
جڑی لاگد ساری حصہ جاگ اٹھی۔ رابیل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک سفر پہ دستک کرتے ہوئے دھندلائی آنکھوں میں صرف اماں بابا کے چہرے تھے۔ علی کے جاتے ہوئے رابیل کے گلے لا کر بے تحاشا روتی علی کو بہراتا دیکھ کر دائم نے پرسکون سانس خارج کی۔ اس کا سنجیدہ انداز بتا رہا تھا اندر برسات جاری ہے۔ نکاح کے بعد سب کو فارغ کر کے وہ حال میں اس کے پاس آ بیٹھا۔ بابی کا خیال رکھنا، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، وہ پہلے ہی اتنے بڑے حالات سے گزر چکی ہیں۔ اس کی بات پہ دائم نے سہلا تبھی رابیل کمرے سے نمودار ہوئی۔ بھائی تم نے گھر جانا ہے تو چلے جاؤ، آپ بھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے آج رات یہ رہنے دو، وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ علی نے کن آنکھوں سے دائم کی طرف دیکھا جو نفی میں سار ہلا رہا تھا۔ اس کے حلق سے بے احتیاط کہہ کا امڑ آیا، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ رابیل نے غصے سے دیکھا۔ نہیں میں تمہاری بات پہ تو نہیں ہنسا، ٹھیک ہے اگر تم نے رہنا ہے تو رہ لو، کوئی مسئلہ نہیں، کیوں دائم؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر دائم سے کہا، اور دائم نے اس طرح ارد گرد دیکھا جیسے اس کے سر پہ مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ رابی واپس کمرے میں چلے گئی جبکہ علی وہیں صوفے پہ لیٹ گیا۔